ایکٹ اسمبلی سے پاس کروایا، جس کے ذریعے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک میکانزم مرتب کیا کہ وہ کیسے ہمارے ٹورسٹ سائٹس کو اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اچھا بہتر کر سکتے ہیں، یا ہماری آلریڈی جو پراپرٹیز ہیں ان کو لے کے وہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے کیسے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو ٹورزم پروموشن ایکٹ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن تھوڑا سلو ہے۔ اتنا سلو نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے فوراً اس لیجسلیشن کے بعد تقریباً 222 کنال زمین آؤٹ سورس کی، ہم نے کچھ ریسٹ ہاؤسز آؤٹ سورس کیے، اور اس وقت دیر کوٹ میں ہمارا ایک ریسٹ ہاؤس دیار ریزارٹ کے نام سے صرف اسی لیے بہت آج کل سوشل میڈیا کا سب سے مشہور ایک ٹورزم اسپاٹ بن چکا ہے، جو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو جب دیا تو انہوں نے اس کے اوپر مزید انویسٹمنٹ کر کے اس کو بہتر بھی کیا۔ تو انویسٹمنٹ کا پروسیس تو سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ چل بھی رہا ہے۔ ہم فیزز میں کچھ اور پراپرٹیز کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کچھ ہم نے اسی ایکٹ کے تحت لینڈ بینک بنایا تھا، اس لینڈ بینک کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیسیلیٹیشن اور ریگولیشن کا تو رول پلے کرے، لیکن جو انویسٹمنٹ ہے یا جو بزنس ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دے سکیں۔ اس سے نہ صرف بہتری بھی آئے گی، بلکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی کریٹ ہوتی ہے، اور لوکل کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، اور ان کی بھی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے۔ تو جو لیجسلیشن ہے اس کے علاوہ ہم نے ہوٹلز ایکٹ، ٹور آپریٹرز ایکٹ، ٹور گائیڈز ایکٹ، یہ سب اڈاپٹ کر کے ان کے رولز بھی بنا کے اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا، تاکہ ہم ہوٹلز انڈسٹری جو ہماری ٹورسٹ کو سروسز مہیا کرتی ہے اس کو بہتر کر سکیں، اور جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کو رجسٹر کر کے ان کی بھی ریگولیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن کو بہتر کر سکیں۔ تو اس پہ محکمہ ٹورزم ابھی تک بہت اچھی طرح سے کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو پیسیج آف ٹائم اس میں مزید بہتری آئے گی۔ میڈم، اس میں ایک دو کویشچنز اور بھی تھے اسی کے تسلسل میں، کہ آزاد کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے کچھ اداروں کے ساتھ ایم او یوز بھی سائن کر رکھے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ نہ صرف ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، بلکہ ٹورزم اور آرکیالوجی کے سبجیکٹ کے اندر ہم اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ پروگرامس ان کی کولیبریشن کے ساتھ وہ فلفل کر سکیں۔ جیسے ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی ایک ایم او یو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا سائن ہوا، پنجاب ٹورزم کے ساتھ بھی سائن ہوا، آفتاب رانا صاحب کی ایک سابق جو آرگنائزیشن تھی ایڈونچر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہوا، پیف کے ساتھ بھی ہوا، پاکستان پی ایچ پی اے کے ساتھ، اور اس طرح کے کچھ اداروں کے ساتھ۔ تو اس ضمن میں کچھ کائنڈلی بتائیں گے کہ ہماری یوتھ کا انٹرسٹ کس حد تک اس کے اندر موجود ہے، اور ابھی تک جو ہے نا وہ ہمیں اس میں کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں؟ ایک بات جس میں ہم ابھی سلو بھی ہیں، اور میں اس میں ایڈمٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، کہ وہ تھا کہ ہم نے واقعی ایم او یوز کو اس طرح سے مکمل مستفید ابھی تک نہیں ہو پائے، جیسا کہ ایڈونچر ٹورزم کے ساتھ جو ہمارا اس ایڈونچر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا جو ایم او یو ہے، کیونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو ابھی لیک کر رہی ہے چیز وہ ہے ٹورزم کے جو ٹریکس ہیں، یا جو ہائکنگ ٹریکنگ والے جو ایڈونچر ٹورزم ہے۔ ہم نے پیراگلائڈنگ پہ بہت کام کیا، وائٹ واٹر ریفٹنگ پہ کیا، لیکن جو ہمارے جو ٹریکس ہیں مختلف پیکس کے، ان کو اس طرح سے ایکسپلور نہ کیا، نہ آئیڈینٹیفائی تو ہوئے ہوئے مارکیٹ نہیں کیا۔ تو وہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان ایڈونچر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے، چونکہ اس وقت رانا صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی آپ کو مزید بتائیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی ایک اچھی خبر یہ ہے نوجوان لوگوں کے لیے بھی، کہ 1 جولائی سے 14 اگست تک ہماری ایک ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ایڈونچر فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور پاکستان اے جے کے ٹورزم کے تعاون سے وہ 1 جولائی سے 14 اگست تک مسلسل مختلف ٹریکس کو وہ ایکسپلور بھی کریں گے، ان کو سر بھی کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی 14 اگست کو کسی ایک ٹریک سے کلمینیٹ کریں گے۔ تو 14 اگست کی یوم جو پاکستان سے یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے، اور ہمارے بہت سارے ایسے ٹریکس متعارف ہو جائیں گے ٹورسٹ کے لیے، جن کو آئندہ ٹورسٹ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ڈی سی پی ٹی ڈی سی وغیرہ کے ساتھ جو ہمارے ایم او یوز ہے، یا جو ہزارہ یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی یا اے جے کے یونیورسٹی کے ساتھ، ان پہ ہم ایک سروے تو کروا رہے ہیں ان تینوں یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ہیریٹیج سائٹس کا، لیکن اب ہم نے ایک سیمینار کی طرف جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم 2 کانفرنسز ہیریٹیج کشمیر کی ہیریٹیج پہ کروا چکے ہیں، ایک نیشنل اور ایک انٹرنیشنل۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہمارا ایئر سٹارٹ ہوگا فائنینشیل ایئر، اس میں ہم ایک اور انٹرنیشنل کانفرنس کروائیں گے، تاکہ کشمیر کی ہیریٹیج کا جو اب تک ہم نے کام کیا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور جو آئندہ کرنا ہے وہ بھی
ان کی ڈیلیبریشنس کے دوران یہ بچے جو ادھر بیٹھے ہیں یہ بھی سن سکیں گے اور دیگر لوگ جو ادھر وہاں موجود ہوں گے ان کو بھی اویئرنیس ہوگی. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں اس چیز کو الیبریٹ کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ چونکہ جو ریاست کے بہت سارے ریسورسز ہیں اس میں ٹورزم وہ سب سے بڑی ریسورس ہے جس کے اندر یوتھ کا بہت بڑا رول ہے, اور یوتھ کو ان دونوں سبجیکٹس کے اندر جسے ہم سیاحت بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہیریٹیج سائٹس ہیں اس کے اندر اگر وہ یوتھ آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ہمیں چینج ملے گی اس ریاست کے اندر, اور نہ صرف ہمارا معاشرتی اقدار جو ہے وہ بہتر ہوگی بلکہ ہماری معاشی حیثیت بھی جو ہے وہ خاصی اسٹرینتھن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبجیکٹ جو ٹورزم کا جو ڈومیننٹ سبجیکٹ ہے جو آج کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کی پذیرائی بھی ہے اور اسی کے اوپر سب سے زیادہ کام بھی ہو رہا ہے وہ ایکو ٹورزم کہلاتا ہے, یعنی انوائرمنٹ اینڈ کلچرل اورینٹیڈ ٹورزم, جسے ہم سسٹینیبل ٹورزم بھی کہتے ہیں یا عرف عام میں ہم اس کو ریسپانسبل ٹورزم بھی کہتے ہیں. اور اس ٹورزم کے اندر محترم آفتاب الرحمان رانا صاحب نے خاصی کنٹریبیوشن دی مختلف صوبوں کے اندر, کے پی کے میں بھی اور جی بی میں بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں, بلکہ لیجسلیچر کی کمپائلیشن میں بھی آفتاب رانا صاحب نے نہ صرف آزاد کشمیر کی مدد کی بلکہ جی بی اور کے پی کے میں بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن اس ضمن میں بھی ہے. تو رانا صاحب آپ ہمیں پنجاب ٹورزم سے آج پی ٹی ڈی سی تک کے سفر کے بارے میں کائنڈلی ہمیں ذرا بریفلی بتائیے, اور اسپیشلی فوکس جو ہے ہمارا سسٹینیبل ٹورزم اس کو رکھتے ہوئے اور ایڈونچر ٹورزم کو فوکس رکھتے ہوئے, تاکہ آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے ہماری یوتھ بھی اور ہم لوگ بھی فیض حاصل کر سکیں. جناب رانا صاحب. بہت شکریہ پیزا صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا اور آرگنائزرز کا شکریہ کہ انہوں نے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی, اور خاص طور پہ لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا, نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں, ہمارے یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سفر سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے کچھ سیکھنا ہے تو سفر کریں. کوئی کہاوت ہے, دا ورلڈ از اے بک, دوز ہو ڈو ناٹ ٹریول ریڈ اونلی اے پیج. تو یہ دنیا بالکل ایک کتاب کی طرح ہے, اگر سفر آپ نہیں کرتے تو آپ اس کا صرف ایک پنہ پڑھتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کچھ نالج کچھ اسکل کوئی سیکھیں تو سفر کریں. تو شاید میں نے یہ چیز اپنے کالج کے زمانے سے پلے باندھی ہوئی تھی, تو طالب علمی کے زمانے ہی سے ہائکنگ کا شوق تھا, تو ہم گھومنے پھرنے چھٹیوں میں جاتے تھے. تو مجھے خاص طور پہ کشمیر کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں پیدل سفر کرنے کا ہائکنگ کرنے کا موقع ملا. وہ بھمبر اور باسگر کے قلعے سے لے کے سمانی کی خوبصورت ویلی اور باغ اور پلندری اور تراڑ کھل اور باغ اور پنجوسا اور دھیر کوٹ, راولا کوٹ, سدن گلی, بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. خاص طور پہ یہ جو ویلی آپ کی آزاد کشمیر میں سب سے خوبصورت نیلم کی ویلی ہے اس کے ساتھ, اور ہر علاقے کو دیکھا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی لینڈسکیپ کے حوالے سے خوبصورت علاقے ہیں اس میں ہمارے کشمیر کے جو خوبصورت علاقے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور خاص طور پہ آپ نے پیرزادہ جو بات کی سفر کی, تو یہ بہت لمبی داستان ہے. 40 سال ہو گئے آلموسٹ اس انڈسٹری میں, اور کشمیر میں بھی تقریباً چپے چپے کو دیکھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے لیے اگر کوئی بھی صنعت سب سے بڑا ایک ذریعہ بن سکتی ہے, ذریعہ معاش کا یا روزگار کا, تو وہ سیر و سیاحت کی انڈسٹری ہے. ابھی بھی جو آپ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں خاص طور پہ کہ یہاں پہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے قریب سالانہ سیاح پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں. فارن ٹورزم نہیں آتا کیونکہ اس کی پابندی ہے, حالانکہ اس پابندی کو بھی ہٹانا چاہیے. اس کے آنے کی وجہ سے میرا جو ایک اندازہ ہے ایک ٹورزم کے ایک چھوٹے سے ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے, کہ آزاد کشمیر میں کم از کم 9 سے 10 بلین روپے کی اکانومی پیدا ہوتی ہے سیر و سیاحت کے کاروبار سے, ڈائریکٹ امپیکٹ کے طور پہ. اگر ہم انڈائریکٹ کو بھی امپیکٹ کریں تو اسے 3 گنا ضرب دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سورس آف انکم اور امپلائمنٹ جنریشن اور بزنس ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پوٹینشیل کو جو اتنی بڑی
مقدار میں آزاد کشمیر میں موجود ہے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں سینسیبلی. آپ نے پائیدار ٹورزم کی بات کی, سسٹینیبل ٹورزم کی بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ کی ایلیمنٹ ہے آزاد کشمیر کے لیے, کیونکہ یہ ایک پہاڑی خطہ ہے, یہاں کا انوائرمنٹ بہت فرجائل ہے. اگر اس کو سیر و سیاحت کے لیے کھولنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو کس طرح سے ایک ماحول دوست طریقے سے پروان چڑھانا ہے. یہ نہیں کہ ہم موب ٹورزم کو فروغ دینے میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کر دیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ پھر ہمارے سامنے جیسے کہ دوسرے علاقوں میں آ بھی رہے ہیں, آلودگی کے مسائل ہیں, دریاؤں کی آلودگی کے مسائل ہیں اور بہت سارے فارسٹ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو مہارت ہے یا ہم نے اتنے ان سالوں میں جو سیکھا وہ کس طرح سے ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے آزاد کشمیر کے خطہ کو ایک جو ماحول دوست ٹورزم جس کو آپ ایکو ٹورزم کہہ سکتے ہیں اس کا ایک ماڈل بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ یہاں کی ثقافت, یہاں کی تاریخ, یہاں کی جو آرکیٹیکچر ہر چیز انٹیکٹ ہے. تو اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پلان کر لیں گے, ابھی سے ورک آؤٹ کر لیں گے, تو ہمارا لمبے عرصے کے لیے فائدہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے. اور آئی ایم شیور جس طرح سے آزاد کشمیر کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ مدم مدد کی سرکردگی میں کام کر رہا ہے اور بہت سارے انیشیٹو بھی انہوں نے جو لیے ہیں, اس سے یہ عمل جو ہے مزید آگے بڑھے گا اور سیاحت کشمیر میں فروغ پا کے ایک اکنامک انجن کا رول پلے کر سکتی ہے. اور خاص طور پر میں اس فورم کے حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک واحد علاقہ ہے پاکستان اور گلگت بلتستان کو شامل کر کے جہاں پہ فارن ٹورزم کو آنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ایریاز ہیں, تو ہمیں حکومت کو اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنانا چاہیے, بیکاز فارن ٹورزم آپ کے علاقے میں کوالٹی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتا ہے اور وہ ملک کے لیے بھی فارن ایکسچینج لا سکتا ہے. اگر سوئٹزرلینڈ کا علاقہ جو کہ آپ کے کشمیر سے 3 گنا بڑا ہے تو وہ $24 بلین سیاحت سے کما سکتا ہے, تو 2-3-4 بلین کمانا فارن ٹورزم سے صرف کشمیر کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. کشمیر اس سے 100 درجہ خوبصورت ہے جو سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی ہے. تو ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کا علاقہ جہاں پہ دوسری انڈسٹریز نہیں لگ سکتی, ہم کس طرح سے سیر و سیاحت کو ایک سینسیبل طریقے سے ایک پائیدار اسٹریٹجی کے ذریعے پروموٹ کر کے ایک اکنامک انجن بنا سکتے ہیں جو کہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار بھی فراہم کرے اور ایک بہت شاندار قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکے.